کیا ہوا ہے اس محترمہ کو؟ طبیعت خراب ہے؟ ملازمہ نے شہریار کو کل اکھیوں سے دیکھا تھا۔ کل اپنے دوستوں کے سامنے حیا کے ساتھ بدترین سلوک کرنے کے بعد وہ اب اتنے آرام سے اس کی خیریت پوچھ رہا تھا۔ آواز نہیں آئی میری؟ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ شہریار کا لہجہ سخت ہونے پر بشرا بی بی گڑبڑائی۔ پتہ نہیں، آنکھوں سے بیمار لگ رہی تھی۔ میں اندر گئی، بڑی بیگم صاحبہ ہیں ان کے روم میں۔ بشرا بی بی کی بات پر وہ انہیں جانے کا اشارہ کرتا خود بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بیڈ پر گرتے، آنکھیں مسلتے اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسائیں۔ پیچھے پیچھے ہٹیں، مجھے سانس نہیں آ رہی۔ شہریار پلیز۔ حیا نے لرزتے ہوئے ہاتھ جوڑنے چاہے مگر شہریار کی نظریں اس کے چہرے پر گڑی رہیں۔ شہریار مزید اس کے چہرے کے قریب ہوا۔ تم اپنے بابا کو یاد کر رہی تھی نا؟ کہہ رہی تھی کہ تمہیں تنہائی سے ڈر لگتا ہے، خوفزدہ ہو تم۔ میں تمہاری اس تنہائی دور کر سکتا ہوں، تمہارے سارے خوف بھی ختم کر سکتا ہوں۔ کیا مطلب؟ حیا نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ شہریار کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ تمہارے بابا تو واپس نہیں آ سکتے، پر میں تمہیں تمہارے بابا کے پاس ضرور بھیج سکتا ہوں۔ سارے خوف اور تنہائی سب ایک پل میں ختم۔ حیا نے وحشت سے نفی میں سر ہلایا، آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ نہیں، مجھے تمہاری کوئی مدد نہیں چاہیے، مجھے جانے دو۔ شہریار نے اس کی بات کو ایسے نظر انداز کیا جیسے وہ وجود ہی نہ رکھتی ہو۔ اس نے ریلنگ سے نیچے گہرائی میں نظر آتی زمین کی طرف اشارہ کیا۔ اتنی اونچائی کافی ہے تمہیں تمہارے باپ تک پہنچانے کے لیے؟ چلو اپنی آنکھیں بند کرو حیا، بس 1 منٹ کا کام ہے، زیادہ درد نہیں ہوگا، تم فوراً مر جاؤ گی۔ یہ کہتے ہی شہریار نے ریلنگ سے ہاتھ ہٹایا اور تیزی سے نیچے جھکا، جیسے وہ حیا کے قدموں سے اسے اٹھا کر نیچے پھینکنے والا ہو۔ خدایا ایسا مت کرو۔ حیا دیوانہ وار رونے لگی۔ اس کی چیخیں رات کے اندھیرے کو چیرنے لگیں۔ پلیز مجھے دھکا مت دینا، میں مرنا نہیں چاہتی۔ تم جو بولو گے میں کروں گی۔ میں انکل کے سامنے سب قبول کر لوں گی۔ میں بتا دوں گی کہ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو۔ رات کا منظر اس کی نظروں میں گرد گرنے لگا۔ ڈرپوک لڑکی، بہت سکون ملتا ہے تمہیں اذیت میں دیکھ کر۔ تمہاری ماں کو اذیت میں دیکھ کر کتنا سکون ملے گا، یہ سوچ ہی مزیدار ہے۔ عجیب سی سرشاری اس کے وجود میں سرایت کر رہی تھی۔ فروا نے حیا کی جلی کٹی باتوں کو نظر انداز کیا اور گہری سانس لے کر صوفے پر ٹک گئی۔ میں تو تمہیں ایک بہت بڑی خوشخبری دینے آئی تھی حیا، مگر تم تو آپے سے باہر ہو رہی ہو۔ مجھے کوئی خوشخبری نہیں سننی ممی، آپ صرف یہ بتائیے کہ آپ میرے ساتھ یہ گھر چھوڑیں گی یا نہیں، یا پھر ہمت کریں اور شہریار کے سامنے ہارون انکل کو سب سچ بتا دیں کہ وہ بچپن سے بے قصور تھا، اسے اس ذلت سے نکالے جو ہم نے اسے دی ہے۔ خبردار! فروا اچانک کسی ناگن کی طرح پھنکارتے ہوئے اٹھی اور حیا کا بازو سختی سے دبوچ لیا۔ خبردار، اگر تمہارے منہ سے دوبارہ یہ بات نکلی، میں تمہاری زبان کھینچ لوں گی۔ اگر کسی نے یہ سن لیا تو تم اپنے ساتھ مجھے بھی برباد کر دو گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہارون زیدی کیا کریں گے یہ سب سننے کے بعد؟ وہ ہمیں اسی لمحے سڑک پر کھڑا کر دیں گے۔ بھول گئی وہ وقت جب تمہارے باپ نے ہمیں بے آسرا چھوڑا تھا؟ ہم در بدر بھٹکے تھے، 2 راتیں ہم نے سڑک پر گزاری تھی۔ کیا تم واپس وہی زندگی چاہتی ہو؟ میں نے جو کچھ کیا اسی لیے کیا تاکہ ہمیں دوبارہ وہ دن نہ دیکھنے پڑیں۔ اور دیکھو، آج میں اتنی مضبوط ہو گئی ہوں کہ UK میں اپنا بزنس اسٹیبلش کر رہی ہوں۔ یہی خوشخبری دینے آئی تھی میں تمہیں۔ حیا نے افسوس سے اپنی ماں کو دیکھا۔ سالوں لگے ہیں مجھے اتنا کامیاب ہونے میں، فروا نے فخر سے کہا۔ اگر میں اس شہریار کو ہارون کی نظروں میں گرا کر راستے سے نہ ہٹاتی تو آج میں کسی کونے میں بیٹھی گھریلو زندگی گزار رہی ہوتی، سمجھی تم؟ تو یہ خوشخبری تھی، حیا نے زہریلے لہجے میں دہرایا۔ آپ UK میں بزنس شروع کر رہی ہیں، ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو وہیں رہنا پڑے گا، رائٹ؟ اور میں یہاں رہوں گی شہریار کی لونڈی بن کر، تاکہ وہ
کسی دن اپنے انتقام کی آگ میں میرے وجود کو نوچ لے یا پھر مجھے چھت سے دھکا دے کر مار ڈالے۔ حیا بے بسی سے دبی آواز میں چلائی۔ فروا کے تیور اچانک نرم پڑ گئے۔ اس نے لمبی سانس لی، حیا کے قریب آئی اور اسے پیار سے بیڈ پر بٹھا کر خود اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ نہایت شفقت سے حیا کے بکھرے بال سنوارنے لگی۔ تم جانتی ہو حیا، شہریار ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ وہ صرف تم سے چھوٹے موٹے کام کروا کر یا تم پر حکم چلا کر تمہیں نیچا دکھا سکتا ہے، بس۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کرے گا۔ اگر اسے تمہیں نقصان پہنچانا ہوتا تو ان 8 سالوں میں اسے بہت سے موقع ملے تھے۔ فروا نے اسے تسلی دی۔ اور تم نے صحیح پہچانا، میں UK جا رہی ہوں اور طویل عرصے کے لیے جا رہی ہوں۔ مگر تمہارے لیے خوشخبری یہ نہیں تھی، بلکہ یہ تھی کہ تم بھی میرے ساتھ UK جا رہی ہو۔ حیا ساکت رہ گئی۔ اس کے آنسو پلکوں پر ہی تھم گئے۔ کیا؟ ہاں، فروا نے مسکرا کر کہا، تم میرے ساتھ ہی رہو گی اور تمہاری آگے کی تعلیم بھی وہی مکمل ہوگی۔ میں کسی بھی چیز سے انجان نہیں ہوں حیا، بس حالات کی وجہ سے مجبور تھی۔ تم میری سب سے قیمتی پونجی ہو۔ تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے، مگر شہریار کو اس کا اندازہ بخوبی ہے، تبھی وہ تمہیں ٹارگٹ کرتا ہے۔ پر اب ایسا نہیں ہوگا۔ اسی مہینے ڈاکومنٹس مکمل ہوں گے اور تم میرے ساتھ یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ گی۔ حیا نے طویل پرسکون سانس لی اور آہستہ سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ اسے عرصے بعد پہلی بار اس دم گھٹتے ہوئے قید خانے سے رہائی کی کرن نظر آ رہی تھی۔ ماں کی باتوں نے حیا کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتار دیا تھا۔ وہ برسوں بعد خود کو اتنا ہلکا پھلکا اور مطمئن محسوس کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ وہ UK جانے کی خوشی میں بڑی چاؤ سے یونیورسٹی کے لیے تیار ہوئی اور جیسے ہی لاؤنج سے گزرنے لگی، سامنے سے شہریار اور ہارون زیدی اندر داخل ہوئے۔ السلام علیکم انکل۔ حیا نے نہایت ادب اور شگفتگی سے سلام کیا۔ ہارون زیدی کے چہرے پر اسے دیکھ کر مشفقانہ مسکراہٹ آئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر حیا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وعلیکم السلام بیٹا، اب کیسی ہے تمہاری طبیعت؟ شہریار بتا رہا تھا کہ تم کل سے کمرے میں ہو، شاید پیپرز کی وجہ سے تھک گئی ہو۔ جی انکل، بس تھوڑی تھکن تھی، اب بالکل ٹھیک ہوں۔ حیا نے بڑی مہارت سے جھوٹ بولا اور ایک نظر شہریار پر ڈالی جو اسپاٹ چہرے کے ساتھ ایک طرف کھڑا تھا۔ بیٹا، گاڑیاں تو سروس کے لیے گئی ہوئی ہیں، تم یونیورسٹی کیسے جاؤ گی؟ ہارون نے اچانک پوچھا۔ میں نے آن لائن رائڈ بک کروا لی ہے انکل، بس 5 منٹ میں آتی ہی ہوگی، حیا نے اطمینان سے جواب دیا۔ ہارون زیدی نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، آج کل شہر کے حالات بہت خراب ہیں، میں تمہارے معاملے میں ذرا بھی لاپرواہی نہیں کر سکتا۔ تمہیں شہریار یونیورسٹی چھوڑ آئے گا۔ یہ سنتے ہی حیا کے چہرے کا رنگ اڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، شہریار نے مداخلت کی۔ نہیں ڈیڈ، آئی تھنک حیا میرے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوگی، وہ چلی جائے گی خود۔ حیا ابھی اس کی تائید کرنے ہی والی تھی کہ ہارون زیدی نے شہریار کو تنبیہی نظروں سے گھورا۔ اپنا دماغ کم چلایا کرو شہریار، میری بیٹی بہت سمجھدار ہے۔ پھر وہ حیا کی طرف مڑے اور نرمی سے سمجھانے لگے۔ بیٹا، شہر کے حالات واقعی خراب ہیں اور میرے کچھ بزنس ایشوز بھی چل رہے ہیں، دشمنیاں بہت ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں اکیلا دیکھ کر کوئی ٹارگٹ کرے۔ شہریار تمہارے بڑے بھائی جیسا ہے، تمہیں حفاظت سے چھوڑ دے گا اور واپسی تک گاڑیاں بھی واپس آ جائیں گی۔ حیا کے پاس اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہاں میں ہلا دیا۔ شہریار نے سرد نظر حیا پر ڈالی اور باہر کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ باہر نکلتے ہی حیا شہریار کی گاڑی کے بجائے گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ شہریار نے تیزی سے قدم بڑھا کر اس کا راستہ روکا۔ گاڑی اس طرف ہے، کہاں جا رہی ہو؟ حیا نے غصے سے شہریار کا بازو جھٹکا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ دیکھو شہریار، اب کسی خوش فہمی میں مت رہنا، میں اب تم سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ ہارون انکل واپس آ گئے ہیں، اگر تم نے اب کوئی بدتمیزی کی تو میں فوراً انہیں بتا دوں گی، اور تم تو جانتے ہو نا کہ وہ ہمیشہ میری بات پر ہی اعتبار کریں گے، بالکل ویسے ہی جیسے سالوں سے کرتے ہیں۔
حیا کے اس طنز اور جتانے پر شہریار کے چہرے کی رنگت یکدم بدلی۔ اس نے چند لمحے گہری خاموشی سے حیا کو دیکھا، پھر اچانک بجلی کی سی تیزی سے اس کی کلائی اتنی مضبوطی سے جکڑی کہ حیا کے حلق سے سسکی نکلی۔ شہریار اسے گھسیٹتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف لے گیا، فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور حیا کو تقریباً دھکا دے کر اندر بٹھایا۔ اس سے پہلے کہ حیا باہر نکلتی، وہ دروازے کی اوٹ میں نیچے جھکا اور اس کے چہرے کے قریب آیا۔ شاید تم بھول گئی کہ کل رات تم میرے ہی قدموں میں گری اپنی جان کی بھیک مانگ رہی تھی۔ تمہارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ تم ہمیشہ مجھے بہت ہلکا لیتی آئی ہو، اپنی اس ماں کی طرح، جبکہ تم دونوں کو مسئلہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ وقت آنے پر تمہیں اس کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور اسے سینٹرل لاک کر دیا۔ حیا اندر قید ہو کر رہ گئی۔ شہریار خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور کسی غسیلی بلا کی طرح گاڑی پورٹ سے باہر نکالی۔ گاڑی سڑک پر ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ حیا نے اپنا فون نکالا اور ہارون زیدی کا نمبر ملانے لگی۔ ابھی کال کنیکٹ بھی نہیں ہوئی تھی کہ شہریار نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالا اور دوسرے سے جھٹکے کے ساتھ حیا کے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ میرا فون واپس کرو! حیا غصے سے چلائی، اس کا لہجہ بلند ہو گیا تھا۔ شہریار نے فون اپنی جیب میں ڈالا۔ لہجہ اور آواز دونوں کچھ زیادہ ہی بلند ہو رہی ہیں۔ شاید تمہاری ماں نے ہمیشہ کی طرح تمہیں کوئی نیا سنہرا خواب دکھا دیا ہے، تبھی تو میرے سامنے اتنا اچھل رہی ہو۔ وہ تمہارے اندر میرا مقابلہ کرنے کی جرأت پیدا کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہیں، ہے نا؟ حیا نے اسے ناسمجھی سے دیکھا، پھر اپنی بے چارگی کو چھپاتے ہوئے گردن تان لی۔ تمہارا مقابلہ کرنے کی جرأت ہے میرے اندر، بس میں کرتی نہیں، کیونکہ تم جیسے بدتمیز انسان کے منہ لگنا مجھے پسند نہیں۔ میرا فون واپس کرو شہریار، ورنہ… غصے اور بے بسی کی شدت سے حیا کا پورا چہرہ تمتما اٹھا تھا، مگر شہریار پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بدتمیز تو میں بچپن سے ہوں حیا، اس نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، اور یاد رکھنا، بدتمیزی اور بغیرتی کی ساری کلاسز میں نے تم سے اور تمہاری ماں سے ہی لی ہیں۔ آج جو بھی ہوں تم دونوں کا ہی عکس ہوں۔ حیا نے جواب دینا فضول سمجھا اور ضبط سے لب بھینچ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کچھ دیر خاموشی میں گزری، مگر اچانک حیا کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے دیکھا کہ شہریار نے گاڑی اس موڑ پر نہیں مڑی تھی جہاں سے یونیورسٹی کا راستہ شروع ہوتا تھا، بلکہ وہ گاڑی کو شہر کے ہجوم سے دور ایک سنسان شاہراہ کی طرف لے جا رہا تھا۔ حیا کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی۔ یہ راستہ یونیورسٹی نہیں جاتا شہریار، تم گاڑی کہاں لے کر جا رہے ہو؟ شہریار نے حیا کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ حیا نے گھبرا کر گاڑی کا ہینڈل کھینچنا چاہا، مگر وہ لاک تھا۔ اس نے دیوانہ وار شہریار کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑا، مگر شہریار نے اپنی گرفت اسٹیئرنگ پر کمزور نہ کی۔ کچھ دیر بعد شہر کے شور و غل سے دور ایک بالکل سنسان اور ویران سڑک کے درمیان شہریار نے زوردار بریک لگایا۔ حیا کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے باہر کے بیاباں کو دیکھنے لگی، جہاں دور دور تک جھاڑیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ شہریار گاڑی سے اترا اور حیا کی سائڈ کا دروازہ کھولنے کے لیے بڑھا۔ حیا اس کا ارادہ بھانپ کر دوسری طرف سمٹنے لگی، مگر شہریار نے دروازہ کھولا اور اس پر جھکا۔ تم ہر بار مجھے سمجھنے میں غلطی کرتی ہو حیا، میں بدتمیز ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک بھی بہت ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے حیا کا بازو دبوچا اور اسے زبردستی گھسیٹ کر گاڑی سے باہر نکالا۔ تم کیا کرنے کا سوچ رہے ہو؟ حیا کی آواز کپکپائی تھی۔ شہریار نے اسے لمحے کے لیے چونک کر دیکھا، پھر اس کے لبوں پر گہری اور زہریلی مسکراہٹ آئی۔ ڈونٹ وری، تمہارے گندے خون سے اپنے ہاتھ گندے نہیں کروں گا، بس تمہیں یہاں اس ویرانے میں چھوڑ کر جاؤں گا۔ تمہیں پتہ ہے، پچھلے ہفتے ہی یہاں کی جھاڑیوں میں رہنے والے ایک آدم خور درندے نے ایک میاں بیوی کو نوچ کر آدھا کھا لیا تھا۔ شہریار یہ کہہ کر واپس ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ حیا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ دوڑ کر اس کے پیچھے آئی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے شہریار، تم مجھے یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ شہریار نے اسے مکمل نظر انداز کیا اور سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولا، تم بہت ڈھیٹ ہو حیا، پر میں پوری امید رکھوں گا کہ تم یہاں سے زندہ نہ لوٹو۔ جیسے ہی شہریار گاڑی میں بیٹھ کر دروازہ بند کرنے لگا،
حیا خوف کے مارے حواس کھو بیٹھی۔ اس نے گاڑی سے باہر رہنے کے بجائے ایک دم شہریار کے اوپر ہی چھلانگ لگا دی اور اس کی سیٹ پر اس کے اوپر چڑھنے لگی۔ اس اچانک افتاد پر شہریار ہڑبڑا گیا۔ حیا اس وقت براہ راست اس کی تھائس پر بیٹھی اسے دبوچ رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اترو میرے اوپر سے! شہریار غصے سے غرایا اور اسے باہر جھٹکنے کی کوشش کی، مگر حیا نے اپنی پوری قوت جمع کی اور اپنے دونوں بازو شہریار کی گردن کے گرد حمائل کر کے اسے سختی سے بھینچ لیا۔ اس اچانک قربت اور حیا کے وجود کی تپش نے چند لمحوں کے لیے شہریار کے پورے وجود کو جھنجھنا کر رکھ دیا۔ وہ ایک دم پتھر بن گیا اور اپنی آنکھوں کے نہایت قریب موجود روتی ہوئی حیا کے چہرے کو یک ٹک دیکھنے لگا۔ کچھ لمحے بعد حیا نے اپنا چہرہ اٹھایا۔ اس کی نم آنکھوں نے براہ راست شہریار کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم جو کہو گے میں کروں گی، پلیز ابھی یہ سب مت کرو، مجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کرو یا اس طریقے سے۔ قتل کسی صورت معاف نہیں، مجھے مار کر تم قاتل بن جاؤ گے۔ حیا کی آواز نے شہریار کو ہوش کی دنیا میں واپس دھکیلا۔ اسے اپنی اس کیفیت پر غصہ آیا۔ اس نے پوری قوت سے حیا کو دھکا دیا اور اسے گاڑی سے نیچے سڑک پر گرا دیا۔ حیا درد سے کرا اٹھی۔ اگلے ہی لمحے شہریار نے اس کا بیگ بھی گاڑی سے باہر اچھال دیا۔ شہریار رک جاؤ، شہریار! حیا چلائی مگر شہریار نے ایک نہ سنی۔ اس نے گاڑی ریورس کی اور پھر تیزی سے ایکسیلیٹر دباتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ حیا اکیلی اس ویران سڑک پر دھول اڑتی دیکھتی رہ گئی۔ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے چاروں طرف پھیلی خاموشی اور ان جھاڑیوں کو دیکھا جن میں چھپے درندوں کا ذکر شہریار کر کے گیا تھا۔ وہ سڑک پر بیٹھ کر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ یا اللہ میری حفاظت کرنا! اس نے لرزتے ہاتھوں سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر سسکتے ہوئے بددعا دی، اے اللہ اس سنگدل انسان کو کبھی۔ شہریار نے جیسے ہی ایکسیلیٹر پر پاؤں دبایا، اس کے ذہن میں حیا کے لمس کی تپش ابھرنے لگی۔ وہ جتنا اسے خود سے جھٹکنا چاہ رہا تھا، وہ احساس اتنا ہی گہرا ہو رہا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنی گردن اور سینے کو بری طرح رگڑا، جیسے وہاں سے حیا کی قربت کے نشان مٹانا چاہتا ہو۔ چپکو، بے حیا کہیں کی! اس نے دانت پیستے ہوئے غصے سے کہا۔ اس کی آواز میں نفرت تو تھی ہی، مگر ایک انجانی سی جھنجھلاہٹ بھی شامل ہو گئی تھی۔ گاڑی مزید کچھ آگے بڑھی، مگر جیسے جیسے فاصلہ بڑھ رہا تھا، اس کے دل کی دھڑکنوں کا ردھم بگڑنے لگا۔ اس سنسان سڑک کی ویرانی اب اسے آئینہ دکھا رہی تھی۔ اچانک ایک زوردار چرچراہٹ کے ساتھ اس نے بریک لگائی۔ گاڑی سڑک کے بیچوں بیچ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ خاموشی کے اس لمحے میں اسے پھر وہی احساس ہوا جیسے حیا کے بازو اب بھی اس کی گردن کے گرد ہوں۔ اس نے ایک بار پھر اپنی گردن مسلی اور بے چینی سے پہلو بدلا۔ میں کیوں سوچ رہا ہوں اس کے بارے میں؟ اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارا، جس کی آواز گاڑی کے بند ماحول میں گونج اٹھی۔ بھاڑ میں جائے وہ، مرنے دو اسے وہیں۔ شہریار گاڑی پارک کر کے سیدھا گھر کے اندر داخل ہوا۔ وہ سیدھا ہارون زیدی کی اسٹڈی کی طرف بڑھا، جہاں ہارون نے اسے کسی ضروری کام سے بلایا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے ہارون زیدی اپنی بڑی میز کے پیچھے بیٹھے نظر آئے۔ ان کے ساتھ ہی فروا بیگم صوفے پر براجمان تھیں، جن کے چہرے پر شہریار کو دیکھ کر ناگواری کے تاثرات ابھرے تھے۔ ہارون، ایسی کون سی خاص بات ہے جس کے لیے آپ نے مجھے اور شہریار کو ایک ساتھ بلایا ہے؟ فروا نے لہجے میں تجسس گھولتے ہوئے پوچھا۔ ہارون نے شہریار کو سامنے والے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کچھ دیر گہری سوچ میں ڈوبے رہنے کے بعد بولے، میں چاہتا ہوں کہ اب شہریار باقاعدہ طور پر بزنس ٹیک اوور کر لے۔ فروا، جو ابھی کافی کا گھونٹ بھر رہی تھی، اسے زوردار ٹھسکا لگا۔ اس نے کھانستے ہوئے کافی کا مگ میز پر پٹک دیا۔ شہریار اور ہارون دونوں نے اسے دیکھا۔ آپ پورا بزنس شہریار کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں ہارون؟ فروا نے تڑپ کر پوچھا۔ بھول گئے آپ کہ اس بزنس میں 35% شیئرز میرے نام پر ہیں؟ ہارون نے سرد آہ بھری۔ ہاں فروا، وہ شیئرز اب بھی تمہارے ہی ہیں، پر میں تمہارے ساتھ نیو بزنس سیٹ اپ کے لیے UK جا رہا ہوں، تو پیچھے سے یہ سب کون سنبھالے گا؟ میں کسی غیر پر بھروسہ نہیں کر سکتا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرے دشمن کسی موقع کی تاک میں بیٹھے ہیں۔ ویسے بھی میرے بعد یہ سب شہریار کا ہی ہے۔
یہ سنتے ہی فروا کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ شہریار نے بڑی دلچسپی سے فروا کی بے بسی دیکھی اور پھر استہزائیہ نظروں سے اسے تکنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو کہ 8 سال کی محنت پر ایک پل میں پانی پھر گیا نا۔ میں اپنا بزنس شہریار کے سپرد نہیں کرنا چاہتی، فروا 2 ٹوک لہجے میں بولی۔ میرا جو کچھ بھی ہے وہ کل کو حیا کا ہوگا، میرے حصے کا بزنس حیا ہی ٹیک اوور کرے گی۔ ہارون زیدی نے سنجیدگی سے فروا کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے شہریار درمیان میں بول پڑا، پر فروا آنٹی، حیا کیسے ٹیک اوور کر سکتی ہے؟ وہ تو آپ کے ساتھ UK جا رہی ہے، ورنہ ٹرسٹ می مجھے کوئی مسئلہ نہیں اگر حیا اپنا حصہ خود سنبھالے۔ فروا بری طرح چونک گئی۔ تمہیں کس نے بتایا کہ حیا بھی ہمارے ساتھ UK جا رہی ہے؟ اس نے ہارون کو تو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ شہریار کو اس بارے میں کچھ نہ بتائیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شہریار حیا کو جانے نہیں دے گا۔ شہریار نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ نے کبھی مجھے اپنا بیٹا نہیں سمجھا، نہ اس گھر کا حصہ، پر میرے ڈیڈ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور میں ان کے لیے اتنی اہمیت رکھتا ہوں کہ وہ مجھے اتنی اہم باتوں سے باخبر رکھیں۔ ہارون زیدی نے مسکرا کر شہریار کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اسی لمحے ہارون کے فون پر کال آنے لگی۔ وہ اٹھتے ہوئے فروا سے مخاطب ہوئے۔ تم سوچ لو فروا، یا تو حیا کو ساتھ لے جاؤ یا اسے بزنس میں لگاؤ۔ میرے خیال سے اس کی تعلیم ابھی ادھوری ہے، اسے بزنس میں ڈالنا بے وقوفی ہوگی۔ یہ کہہ کر ہارون کمرے سے نکل گئے۔ فروا گہری سوچ میں ڈوب گئی، جبکہ شہریار کرسی پر ذرا آگے جھکا اور نہایت حقارت سے فروا کو دیکھنے لگا۔ یہ سب حاصل کرنے میں آپ کو سالوں لگے فروا آنٹی، اور مجھے واپس لینے میں چند لمحے۔ اس نے سرگوشی کی۔ UK بزنس آئیڈیا ڈیڈ کے مائنڈ میں نے ہی ڈالا تھا۔ مجھے معلوم تھا آپ دولت کی لالچ میں فوراً مان جائیں گی اور حیا رکاوٹ بن سکتی تھی، اس لیے اسے UK بھیجنے کا نیک خیال بھی میرا ہی تھا، جو ڈیڈ کو بہت پسند آیا۔ آپ کو نیا بزنس مبارک، اور مجھے اپنے باپ کا اربوں کا بزنس مبارک جس پر آپ اپنے پنجے گاڑے بیٹھی تھیں۔ یہ کہہ کر شہریار فاتحانہ انداز میں اسٹڈی سے نکل گیا۔ پیچھے فروا ساکت رہ گئی۔ اسے اب سمجھ آیا کہ شہریار حیا کو ٹارگٹ کیوں کر رہا تھا۔ او خدایا، اس نے اپنا سر تھام لیا۔ میں حیا کو شہریار سے بچانے میں لگی تھی، اس بات سے انجان کہ اس کی نظریں بزنس پر تھیں۔ وہ حیا کو جان بوجھ کر ٹارگٹ کرتا رہا تاکہ میرا فوکس بزنس سے ہٹ جائے اور میں حیا کو لے کر جانے کی فکر میں سب کچھ اس کے نام کر دوں۔ وہ کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ میں UK کا بزنس بھی اب نہیں چھوڑ سکتی، اور اگر یہاں سب کچھ شہریار کے ہاتھ میں گیا تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک تلخ فیصلے پر پہنچی۔ نہیں، حیا کا بھی یہاں رہنا ضروری ہے۔ وہ بزنس ٹیک اوور کرے گی تو ہی میں محفوظ رہوں گی، پر میں اسے کیسے راضی کروں؟ وہ تو اب اس گھر میں ایک لمحہ رکنے کو تیار نہیں۔ حیا سڑک پر بیٹھی بری طرح سسک رہی تھی، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ یہاں بیٹھے رہنے کا مطلب موت کو دعوت دینا ہے۔ وہ لرزتے قدموں کے ساتھ کھڑی ہوئی اور اپنے میلے ہوتے لباس کو جھٹکے بغیر ہی بے سمت آگے کی جانب بڑھنے لگی۔ خوف اس کے اعصاب پر سوار تھا۔ ہوا کا ایک جھونکا بھی جب خشک جھاڑیوں سے ٹکراتا تو اسے لگتا کوئی درندہ اس کے پیچھے دبے قدموں چلا آ رہا ہے۔ وہ مڑ مڑ کر دیکھتی۔ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا اور آنکھیں دہشت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ یا اللہ رحم، یا اللہ مدد، وہ زیر لب بڑبڑاتی رہی۔ تقریباً 7-8 منٹ کی اس تھکا دینے والی مسافت کے بعد اس کے کانوں میں مدھم سی آوازیں پڑنے لگیں۔ دور کہیں گاڑیوں کے ہارن بجنے کی آواز تھی اور کچھ لڑکوں کا شور۔ حیا کو جیسے زندگی کی امید ملی۔ وہ اپنی پوری قوت جمع کر کے اس آواز کی سمت بھاگی۔ 5 منٹ کی دوڑ کے بعد وہ جیسے ہی ایک موڑ مڑی، وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ سامنے اس کی اپنی یونیورسٹی کا عقبی دروازہ تھا۔ اس کا خوف ایک پل میں ہوا ہوا۔ اس نے روتے ہوئے اپنے لرزتے ہاتھوں سے چہرہ صاف کیا اور وہیں کھڑے کھڑے شہریار کو کوسنے لگی۔ تم ایک خبیث انسان ہو شہریار زیدی، تم میرے خوف کا فائدہ اٹھاتے ہو، تمہیں کتے کھائیں، تم برباد ہو جاؤ۔ غصے کی شدت میں اس نے سوچا
کہ وہ ابھی گھر جا کر ہارون انکل کو سب بتا دے گی، لیکن پھر فوراً ہی نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، صرف 1 مہینہ حیا، صرف 1 مہینہ مزید سہنا ہے، پھر میں تمہاری دسترس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤں گی۔ پھر تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ تم اسی مینشن میں اپنی نفرت کے ساتھ سڑتے رہنا، میں دیکھوں گی تم کیا کرتے ہو۔ اس نے اپنے بیگ سے پانی کی بوتل نکالی، اپنی ہتھیلیوں پر پانی ڈال کر چہرے کے گرد اور آنسوؤں کے نشان صاف کیے۔ وہ اپنا بیگ درست کرتی پر اعتماد قدموں کے ساتھ یونیورسٹی کے اندر داخل ہو گئی۔ شہریار اسٹڈی سے باہر نکلا تو اس کے چہرے پر فتح یابی کی چمک تھی، مگر لاشعوری طور پر اس کا ہاتھ جیب میں پڑے حیا کے فون کی طرف گیا۔ اسے اپنی شرارت یاد آئی اور اس نے اطمینان سے اپنے ایک متعدد ملازم کو کال ملائی جسے اس نے حیا کو اٹھانے کے لیے پیچھے بھیجا تھا۔ ہاں، لوکیشن پر پہنچ گئے؟ شہریار نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ دوسری طرف سے ملازم کی آواز آئی جو تھوڑا پریشان لگ رہا تھا۔ جی سر، میں وہیں کھڑا ہوں جہاں آپ نے بتایا تھا، پر یہاں حیا بی بی یا ان کا سامان کہیں بھی نہیں ہے۔ سرد گرد سڑک کی طرف دیکھو، کیا پتہ مین روڈ پر ہو۔ سر، میں نے سارا ایریا دیکھ لیا ہے، وہ یہاں نہیں ہے، ملازم نے تاکیداً کہا۔ شہریار ایک لمحے کے لیے چپ رہا۔ وہ جگہ واقعی ویران تھی، مگر اتنی بھی نہیں کہ کوئی انسان پل بھر میں غائب ہو جائے۔ یونیورسٹی جاؤ، ابھی کے ابھی دیکھو وہ وہاں پہنچی ہے یا نہیں۔ رابطہ ختم ہوا تو شہریار بے چینی سے لاؤنج میں ٹہلنے لگا۔ 5 منٹ بعد دوبارہ فون بجا۔ سر، حیا بی بی یونیورسٹی میں ہی ہے، وہ بیک سائڈ والے گراؤنڈ سے اندر داخل ہوئی ہیں، ابھی میں نے انہیں اپنی کلاس کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ شہریار نے فون بند کیا۔ ڈرپوک چال باز لڑکی، وہ غصے سے بڑبڑایا۔ در حقیقت شہریار نے حیا کو یونیورسٹی کے پچھلے حصے کے اس سنسان علاقے میں چھوڑا تھا جو جھاڑیوں کی وجہ سے جنگل نما لگتا تھا۔ وہاں سے یونیورسٹی کی عمارت نظر نہیں آتی تھی کیونکہ وہ اس کا پچھلا گراؤنڈ لگتا تھا۔ اگر حیا سیدھا 10 منٹ چلتی تو وہ یونیورسٹی کے پچھلے دروازے تک پہنچ سکتی تھی، اور اگر دائیں طرف جاتی تو مین روڈ مل جاتا۔ وہ درندے والی کہانی تو شہریار نے محض اسے خوفزدہ کرنے کے لیے گھڑی تھی، اسے اندازہ نہیں تھا۔ شہریار اپنے پرائیویٹ جم میں موجود تھا جہاں کی فضا بھاری ورزش اور پسینے کی بو سے بوجھل تھی۔ وہ اس وقت شرٹ لیس تھا۔ سخت محنت اور برسوں کی ورزش نے اس کے جسم کے عضلات کو کسی تراشے ہوئے پتھر کی مانند نمایاں کر دیا تھا۔ کانوں میں لگے ایئر بڈز میں تیز میوزک گونج رہا تھا جو اسے بیرونی دنیا سے بے خبر کیے ہوئے تھا۔ اچانک جم کا شیشے والا بھاری دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور حیا کسی بپھری ہوئی شیرنی کی طرح اندر داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ وہ سیدھی شہریار کی طرف بڑھی اور اس کا بازو پکڑ کر پوری قوت سے اپنی جانب جھٹکا۔ شہریار جو اپنی دھن میں مگن تھا بری طرح چونکا۔ اس کے کان سے ایئر بڈ نکل کر فرش پر گرا۔ اس کے ماتھے پر غصے کے گہرے بل پڑ گئے، لیکن حیا کو اب کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ حیا دیوانہ وار چلائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھے ہر وقت ٹارچر کرتے رہو گے اور میں خاموشی سے سہتی رہوں گی؟ اب بہت ہو گیا شہریار۔ یو نو واٹ، میں بلا وجہ گلٹ میں تھی کہ بچپن میں اپنی ماں کی باتوں میں آ کر میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، پر نہیں، میں نے بہت اچھا کیا تھا۔ تم تب بھی اسی سلوک کے لائق تھے اور آج بھی وہی ڈیزرو کرتے ہو، گھٹیا انسان۔ یہ کہتے اس نے شہریار کے ننگے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکا دیا۔ شہریار کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے حیا کا وہی ہاتھ پکڑا اور اسے مروڑ کر اس کی کمر کے پیچھے لے گیا۔ حیا کی کلائی اس کی کمر سے لگی ہوئی تھی اور اس کا نازک وجود شہریار کے تپتے ہوئے فولادی جسم کے نہایت قریب تھا۔ وہ درد سے کرا اٹھی۔ تم اپنی اوقات بار بار بھول جاتی ہو۔ شہریار نے دانت پیستے ہوئے اس کے بازو پر دباؤ مزید بڑھایا۔ میرے لیے تم صرف ایک چونٹی جیسی ہو جسے مسلنے میں مجھے ایک لمحہ لگے گا۔ مجھے تمہاری جان لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ میں تمہیں اس حال پر پہنچا دوں گا کہ تم خود اپنی جان لے لو گی۔ حیا کو اس لمحے شہریار کی خطرناک قربت اور اس کی سانسوں کی تپش کا احساس ہوا جس نے اس کے خوف کو جلا بخشی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑو مجھے، وہ روتے ہوئے چلائی اور اپنا دوسرا ہاتھ شہریار کے ننگے سینے پر مارنے لگی۔
شہریار نے ایک حقارت آمیز جھٹکے سے اسے چھوڑا، جس کے باعث حیا توازن پر برقرار نہ رکھ سکی اور اوندھے منہ فرش پر جا گری۔ شہریار نے نخوت سے اس کی جانب دیکھا، نیچے گرا ہوا ایئر بڈ اٹھایا اور ٹاول سے اپنا جسم خشک کرتا اپنی ٹی شرٹ کی طرف بڑھ گیا۔ حیا تڑپ اٹھی، اپنے ہاتھ جاڑتے وہ ایک بار پھر اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ حیا نے لرزتے ہوئے ہاتھ کی انگلی اٹھائی اور اسے وارننگ دینے کے انداز میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بہنے لگے۔ صرف 1 مہینہ شہریار زیدی، صرف 1 مہینہ، پھر تمہیں تمہاری اوقات معلوم ہو جائے گی۔ تم سمجھتے ہو نا کہ تم ساری زندگی مجھے ایسے ہی ٹارچر کرتے رہو گے؟ صرف 1 مہینہ، پھر تم منہ کے بل گرو گے، اور میرا وعدہ رہا، میں تمہاری زندگی میں وہ زہر گھولوں گی جس کی اذیت تمہارے بچپن کے دکھوں سے بھی بھیانک ہوگی۔ اس کی دھمکی پر شہریار کے لبوں پر شفاف مسکراہٹ آئی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور اچانک حیا کی وہی اٹھی ہوئی انگلی پکڑ کر اسے ڈانس اسٹیپ کی طرح گول گھمایا۔ حیا کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی وہ شہریار کے بازو میں محصور ہو چکی تھی۔ شہریار نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت دھیمے مگر زہریلے لہجے میں کہا، میں منتظر رہوں گا اس اذیت کا، میری سوتیلی ماں کی سگی بیٹی۔ اور پھر اس سے پہلے کہ حیا کچھ کہتی، اس نے حیا کو یکدم چھوڑ دیا۔ حیا کمر کے بل نیچے گری۔ اسے چوٹ تو نہ لگی، پر فرش کی سختی نے اس کی کمر میں ٹیسیں اٹھا دی۔ شہریار نے اپنی قمیض اٹھائی اور اسے پلٹ کر فروا بیڈ روم میں داخل ہوئی، جہاں ہارون بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے کوئی بزنس میگزین پڑھنے میں مصروف تھے۔ فروا کو اندر آتا دیکھ ہارون نے اپنا چشمہ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ایک گہری نظر اپنی بیوی پر ڈالی۔ ہارون، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، فروا نے قریب آتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ حیا UK نہیں جائے گی، وہ یہیں رہ کر بزنس سنبھالے گی اور قابل بنے گی۔ ہارون نے میگزین ایک طرف رکھتے تعجب سے فروا کو دیکھا۔ اچانک؟ تم تو اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے بضد تھی، تمہیں نہیں لگ رہا تم فیصلہ لینے میں جلدی کر رہی ہو؟ پھر وہ ایک لمحے کے لیے رکے۔ کیا تم نے حیا کو اس متعلق بتایا ہے؟ کیا وہ اس فیصلے پر راضی ہے؟ فروا نے اپنے لب بھینچے اور کھڑکی سے باہر پھیلی تاریکی کو دیکھنے لگی۔ نہیں، ابھی اسے کچھ نہیں بتایا، مگر میں اسے موقع دیکھ کر اپنے طریقے سے بتا دوں گی، اور وہ مانے گی بھی۔ میری بیٹی ہے، اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ ہارون زیدی نے ٹھنڈی سانس لی۔ ٹھیک ہے، اگر حیا راضی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، شہریار کو بھی بزنس میں مدد مل جائے گی۔ فروا کے چہرے پر عیارانہ مسکراہٹ آئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ فیصلہ حیا کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہوگا، لیکن اپنے مفاد کے لیے وہ اپنی بیٹی کو دوبارہ اس جہنم میں دھکیلنے کے لیے تیار تھی۔ اس بات کو 20 دن گزر چکے تھے۔ حیا UK جانے کی تیاری میں مگن تھی۔ اس دوران اس کا شہریار سے سامنا نہیں ہوا تھا، کیونکہ ہارون زیدی کے کہنے پر وہ سارا دن آفس میں مصروف ہارون زیدی سے ضروری کام سیکھ رہا تھا۔ حیا کے کمرے میں ادھر ادھر کپڑے اور فائلیں بکھری ہوئی تھیں۔ جیسے ہی فروا کمرے میں داخل ہوئی، حیا ایک دم ایکسائٹڈ ہو کر ان کی طرف مڑی۔ ممی، اچھا ہوا آپ خود ہی آ گئی، میں بس آپ ہی کے پاس آنے والی تھی۔ حیا کے چہرے پر خوشی واضح تھی۔ مجھے شاپنگ کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، میں سوچ رہی تھی کہ ضروری سامان یہیں سے خرید دوں۔ وہاں UK جاتی تو شاپنگ نہیں ہو سکے گی نا، سیٹل ہونے میں وقت لگے گا۔ فروا بغیر کچھ کہے خاموشی سے حیا کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی جو حیا کی خوشی سے میل نہیں کھا رہی تھی۔ حیا ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا کچھ سامان سمیٹتے ہوئے آئینے میں اپنی ماں کا عکس دیکھنے لگی۔ کچھ بری طرح ٹھٹکا۔ ممی، آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں، سب خیریت تو ہے نا؟ حیا نے فکرمندی سے پوچھا۔ فروا نے نفی میں سر ہلایا، مگر ان کی نظریں بیڈ پر رکھی ایک فائل پر جم گئی۔ ان نے ہاتھ بڑھا کر وہ فائل اٹھا لی۔ اس میں حیا کے تمام تعلیمی ڈاکومنٹس، پاسپورٹ کی کاپی اور یونیورسٹی ٹرانسفر ریکویسٹ کے کاغذات ترتیب سے لگے ہوئے تھے۔ یہ سب کیا ہے حیا؟ فروا نے فائل کے صفحات پلٹتے ہوئے پوچھا۔ حیا مسکرا کر ان کے برابر میں آ بیٹھی۔ وہ ممی،
میں نہیں چاہتی کہ وہاں جا کر ایڈمیشن میں کوئی مسئلہ ہو، اس لیے سارے ڈاکومنٹس پہلے سے ہی تیار کر رہی ہوں تاکہ اینڈ ٹائم پر کوئی بھاگ دوڑ نہ کرنی پڑے۔ ویسے تو ہارون انکل کا ریفرنس ہی کافی ہوگا وہاں، پر پھر بھی احتیاطاً سب مکمل ہونا چاہیے نا۔ حیا اتنی خوش تھی کہ اسے فروا کی خاموشی کے پیچھے چھپا طوفان نظر نہیں آ رہا تھا۔ فروا نے گہری سانس لی اور اپنا سر تھام گئی۔ ایک طرف ان کا بزنس اور مفاد تھا اور دوسری طرف ان کی بیٹی کی یہ معصوم خوشی۔ انہوں نے خود کو ذہنی طور پر تیار کیا کہ وہ حیا کو سچ بتائیں۔ فروا نے فائل بند کی اور اسے بیڈ پر پٹخ دیا۔ وہ حیا سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ حیا کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ غائب ہونے لگی کیونکہ اس کی ماں کی خاموشی اب اسے کاٹ رہی تھی۔ حیا، تم یہ سب ابھی روک دو، فروا نے سرد لہجے میں کہا۔ حیا کا دل جیسے ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ روک دوں؟ کیا مطلب ممی؟ کیا ہوا ہے؟ فروا نے گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ جھوٹ بولا جسے وہ ذہن میں تیار کر کے آئی تھی۔ ڈاکومنٹس میں کچھ بہت بڑا ایشو ہو گیا ہے۔ ایمبیسی کی طرف سے کلیئرنس نہیں ملی۔ ہارون اور میرا ویزا تو آ گیا ہے پر تمہارا ویزا ریجیکٹ ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حیا کے ہاتھ سے وہ پاسپورٹ سائز تصویریں گر گئیں جو فائل میں لگانے والی تھی۔ اس کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ چند سیکنڈز تک کمرے میں موت جیسی خاموشی رہی۔ نہیں، آپ جھوٹ بول رہی ہیں ممی۔ وہ دیوانہ وار اٹھی اور اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کا کندھا جھنجھوڑنے لگی۔ ریجیکٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہارون زیدی کی بیٹی کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا اور آپ مان لیں گی؟ آپ نے خود کہا تھا کہ ہم جا رہے ہیں، آپ نے وعدہ کیا تھا مجھ سے۔ حیا کا سانس اکھڑنے لگا۔ وہ غصے اور صدمے کی ایسی لہر میں تھی جہاں انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس نے بیڈ پر پڑی فائل اٹھائی اور اسے ہوا میں اچھال دیا۔ تمام کاغذات کمرے میں بکھر گئے۔ یہ شہریار نے کیا ہے، میں جانتی ہوں، یہ سب اس کا کام ہے۔ وہ کسی پاگل کی طرح چلانے لگی۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو گئی۔ وہ مجھے یہاں قید رکھنا چاہتا ہے تاکہ مجھے نوچ سکے، مجھے مار سکے، اور آپ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر جا رہی ہیں ممی۔ اگر میں UK نہیں گئی تو میں مر جاؤں گی، میں خودکشی کر لوں گی، پر میں اس چھت تلے اس درندے کے ساتھ ایک رات بھی مزید نہیں رہوں گی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا پرفیوم کی بھاری بوتل اٹھا کر آئینے پر دے مارا جس سے پورا آئینہ کرچی کرچی ہو کر فرش پر بکھر گیا۔ حیا کی حالت دیکھ کر فروا کے چہرے پر بھی خوف کی لہر دوڑی، مگر حیا اس وقت ان کے قابو میں نہیں تھی۔ میں ہارون انکل کے پاس جا رہی ہوں، میں ان سے بات کروں گی کہ میرا ویزا کیسے ریجیکٹ ہوا۔ مجھے یقین ہے وہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے، وہ بہت اچھے ہیں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ فروا نے تیزی سے اسے پکڑا۔ پاگل مت بنو حیا، ہارون کو شرمندہ کرنا چاہتی ہو؟ وہ پہلے ہی شرمندہ ہے۔ تو میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے میں نہیں جاتی، لیکن پھر جب تک میرا ویزا نہیں آتا آپ بھی نہیں جائیں گی۔ فروا نے ضبط سے آنکھیں بند کی۔ ایسا نہیں ہو سکتا فروا، تمہیں تھوڑا صبر کرنا پڑے گا، میں وہاں جا کر تمہیں بلا لوں گی، فروا نے کہا۔ یو نو واٹ موم، میں ہی ایڈیٹ ہوں، میں نے آپ پر بھروسہ کیا پر اب نہیں، اب مزید نہیں۔ اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو میں ہارون انکل کو جا کر سب بتا دوں گی تاکہ وہ خود مجھے دھکے دے کر باہر نکال دے، تاکہ اسی طرح میری اس گھر سے جان چھوٹ جائے۔ یہ کہتے وہ کمرے سے باہر جانے ہی لگی تھی جب فروا نے اسے جھٹکے سے پیچھے کھینچا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ حیا بکھر کر زمین پر بیٹھ گئی۔ فرش پر بکھرے کاغذات اس کے ٹوٹے ہوئے خوابوں کا نوحہ پڑ رہے تھے۔ فروا نے اپنا غصہ ضبط کیا اور اسے سہارا دینے کے لیے آگے بڑھی، مگر حیا نے وحشت سے اپنی ماں کا ہاتھ دور جھٹک دیا۔ مت چھوئے مجھے، وہ دھاڑی۔ کاش میں بھی اپنے باپ کے ساتھ اسی دن مر جاتی، کم از کم اس ذلت اور دھوکے سے تو بچ جاتی جو آپ مجھے ہر روز دیتی ہیں۔ فروا ساکت رہ گئی۔ حیا کا ایک ایک لفظ نشتر بن کر اس کے سینے میں اترنے لگا۔ اس نے لمحے کے لیے اپنی بیٹی کے زرد چہرے کو دیکھا،
پھر اپنی آنکھوں میں ابھرتے آنسوؤں کو سختی سے اندر دھکیلا۔ اس کے چہرے پر اب صدمے اور ملامت کا عجیب ملا جلا تاثر تھا۔ بہت آسان ہے یہ کہنا حیا، فروا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ تمہیں اپنی ماں کی برسوں کی قربانیاں اور جدوجہد کبھی نظر نہیں آئی۔ تمہیں لگتا ہے یہ سب میں نے اپنے لیے کیا ہے؟ حیا پر ایک ایسی افسوس بھری نظر ڈالی۔ تم کبھی میرا درد نہیں سمجھ سکتی، کبھی نہیں، کیونکہ تم نے ہمیشہ صرف اپنا دکھ دیکھا ہے، اس عورت کا نہیں جس نے تمہیں اس مقام تک لانے کے لیے اپنا سکون، اپنا ضمیر اور اپنی عزت تک داؤ پر لگا دی۔ یہ کہتے ہوئے فروا کی آواز رند گئی۔ اس نے مزید کچھ کہنا چاہا پر لب تھر تھرا کر رہ گئے۔ وہ تیزی سے مڑی اور روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ ایک دھماکے سے بند ہوا۔ کمرے میں اب صرف حیا کی سسکیاں اور ٹوٹے ہوئے آئینے کی کرچیاں تھیں۔ اسے احساس ہی نہیں تھا کہ اس بند دروازے کے پیچھے راہداری کے اندھیرے میں کوئی اور بھی کھڑا تھا، جو یہ سارا تماشا دیکھ کر بہت